اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. میرے بھائیو، آج ہم دنیا والوں کو دیکھیں تو یقیناً پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی اکثریت حق کو سمجھتی ہی نہیں ہے کہ حق کیا ہے، کون سے راستے پر چل کر ہمیں زندگی گزارنی ہے، حق کہاں سے ملتا ہے، یہ اکثر دنیا والوں کو پتہ ہی نہیں۔ جن لوگوں کو علم ہے کہ حق کیا ہے، ان کو حق پر یقین نہیں ہے، اسی لیے تو بدعملیوں کا شکار ہے۔ جا بجا ان کا عمل جو ہے کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جن کو حق اور سچ کا علم ہے، پھر وہ اس حق پر یقین رکھ کر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ بہت کم ہیں، اور اصل کامیاب یہی لوگ ہیں جو حق کو، سچ کو سمجھ لیتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں، پھر اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ جو نتائج اللہ رب العزت نے حق والوں کے ساتھ بیان فرمائے ہیں، وہ ایسے لوگوں کے ہاتھ پر ہی ظاہر ہوتے ہیں جو حق کو سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ میرے بھائیو، اور انسان کو پتہ ہی نہ ہو کہ صحیح راستہ کیا ہے، اس کی زندگی گویا بے مقصد گزرتی ہے۔ وہ جانتے نہیں میری زندگی کیسی گزر رہی ہے، میں نے کرنا کیا ہے، کس کاموں سے بچنا ہے۔ بہرحال انسان جب دنیا میں آ جاتا ہے تو اس کا سفر آخرت کی طرف ہوتا ہے۔ جو دن بھی طلوع ہوتا ہے وہ اس کو موت کے قریب کر رہا ہے، قبر کے گڑھے کے قریب کر رہا ہے، لیکن انسان اس کو جانتا اور سمجھتا نہیں ہے، اس پر اس کو یقین حاصل نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اکثر لوگ جو ہیں وہ حق کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کی زندگی بس بے مقصد زندگی ہے۔ بل یمدہم فی طغیانہم یعمہون کی روش ہے۔ وہ جب انسان ہوا کا رخ دیکھتا ہے اسی کے مطابق اپنے آپ کو ڈال لیتا ہے۔ میرے بھائیو، اکثر دنیا والوں کا یہی حال ہے۔ کسی شخص سے، مزدور سے، کسی ملازم سے آپ پوچھیں کہ تو دنیا کی خاطر اتنی محنت کرتا ہے، دن رات تو نے ایک کیا ہوا ہے دنیا کمانے کے لیے، حتیٰ کہ دنیا کی خاطر تو نمازوں کو ضائع کرتا ہے، اللہ کے حکموں کو پامال کرتا ہے، نبی پاک کی سنت کو ترک کرتا ہے، آخر کیوں ہے؟ یہ کمی تیری زندگی میں کیوں پائی جاتی ہے؟ وہ یہی کہے گا کہ میں دنیا کے لیے محنت کرتا ہوں تاکہ زندگی اچھی گزرے، زندگی خوشحال بن جائے، زندگی میں کوئی پریشانی باقی نہ رہے۔ لیکن نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ صفر ہے، کیونکہ دنیا فانی ہے اور دنیا کے لیے محنت کرنا یہ بے فائدہ ہے۔ انسان کو مقصد وہ بنانا چاہیے جو پائیدار ہو، پائیدار مقصد کو پیش نظر رکھ کر زندگی گزارے، اور پائیدار مقصد کیا ہے؟ اپنی آخرت کو پیش نظر رکھے، اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہو کر حساب دینے کو پیش نظر رکھ کر زندگی گزارے، تب اس کی زندگی کامیاب ہے۔ مگر اکثر دنیا والوں کا یہ حال ہے کہ وہ بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، حق سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ حق کیا ہے، حق کہاں سے ملتا ہے، اور حق کی اہمیت کیا ہے۔ کھانے پینے پر تو سارے لوگ لگے ہوئے ہیں،
تاجر کیا، ملازم کیا، مزدور کیا، حتیٰ کہ مولوی بھی اکثر کھانے پینے کو زندگی کا مقصد بنائے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، لیکن ہمیں سوچنا ہے میری زندگی گزر رہی ہے، بال سفید ہو رہے ہیں، بڑھاپے کی زندگی آ رہی ہے، میں نے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا حساب کتاب دینا ہے۔ اس کا جواب ہمیں تیار کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، کھانا پینا، بچے پالنا یہ زندگی کا اصل مقصد نہیں ہے۔ کھانے پینے کا کام، بچے پالنے کا کام تو جانور بھی کرتے ہیں، جانور کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بچے پالتے ہیں۔ انسان کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کو عقل سے نوازا ہے، عقل جیسی نعمت عطا کی ہے جو ان جانوروں کو حاصل نہیں ہے۔ تو انسان کی زندگی کا مقصد اس سے کہیں بڑھ کر ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کی عبادت میں گزارنا اور نبی پاک کی زندگی کے طریقہ کار کو سامنے رکھ کر ہر عمل کرنا، یہ زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ رب العزت کی عبادت جس سے انسان ہٹے ہوئے ہیں، اکثریت انسانوں کی گمراہی کی زندگی گزار رہی ہے۔ اللہ رب العزت کی عبادت کو پس پش ڈالا ہوا ہے اور اپنے بنائے ہوئے مقصد جو ہیں ان پر بڑی دلچسپی سے ڈٹے ہوئے ہیں۔ کوئی شخص تجارت کو اپنا اصل مقصد بنا لیتا ہے، وہ تجارت کی خاطر سب کچھ کر گزرتا ہے، نمازیں ضائع کرتا ہے، نبی پاک کی سنت کو پامال کرتا ہے، کیونکہ اس نے تجارت کو اصل مقصد بنا لیا ہے۔ کوئی آدمی ملازمت کو اصل مقصد بنا لیتا ہے، وہ ملازمت کے لیے بر وقت پہنچتا ہے۔ دیکھیں، ملازم اپنی ڈیوٹی پر، دنیا کی ڈیوٹی پر بر وقت پہنچے گا، لیکن اللہ کی ڈیوٹی کو فراموش کر دے گا، نمازوں میں کوتاہی کرے گا، نیند کی خاطر نماز ضائع کر دے گا، کام کی خاطر نماز چھوڑ دے گا جو اصل مقصد ہے، اور جو اپنا بنایا ہوا مقصد ہے ملازمت، ڈیوٹی، اس پر بر وقت پہنچے گا۔ کیسی بدقسمتی کی بات ہے۔ کھیتی باڑی کرنے والا مزارع، وہ کھیتی باڑی کرنے کو اصل مقصد بنا لیتا ہے، مزدور مزدوری کو اصل مقصد بنا لیتا ہے، اس کی خاطر اللہ کے حکموں کو پامال کر رہا ہے۔ میرے بھائیو، اپنے بنائے ہوئے مقاصد کو ہم اہمیت دیتے ہیں، لیکن جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کو ہم نے بلایا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری زندگی کا، ہمیں پیدا کرنے کا مقصد بیان کرتے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر نعمت دینے والا ہے، وہ ہمارے مقصد کو متعین کرتا ہے کہ انسانوں، میں نے تمہیں اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ انسان نے عبادت کو بالکل فراموش کیا ہوا ہے اور اپنے بنائے ہوئے مقاصد جو ہیں ان پر ڈٹا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت قرآن کریم میں ہمیں متنبہ کرتے ہیں، خبردار کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، مسلمان کہلانے والو۔ اللہ اپنوں کو مخاطب کرتے ہیں۔ کافر جو ہیں وہ تو اللہ رب العزت سے ہٹے ہوئے ہیں، گمراہی پر ڈٹے ہوئے ہیں، جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ان کے پیش نظر ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت اپنوں کو، مسلمانوں کو، اللہ رسول کا کلمہ پڑھنے والوں کو سمجھا رہے ہیں، اے ایماندارو، مسلمان کہلانے والو، اتقوا اللہ، اللہ رب العزت سے ڈر کر زندگی گزارو۔ تم نے اللہ رسول کا کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھ کے اللہ رسول کو اپنا بنایا ہے، لہذا تمہیں چاہیے کہ اللہ رسول کے بن کر دکھلاؤ۔ جس مشن پر، جس راستے پر اللہ کا قرآن، نبی پاک کا فرمان تمہیں چلانا چاہتا ہے، اس راستے کو اختیار کرو، اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرو۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں نے آنے والی آخرت کی زندگی کے لیے کیا کمائی کر کے بھیجی ہے۔ یہ نہ دیکھو میں پیچھے کتنا مال چھوڑ رہا ہوں، کتنا سرمایہ چھوڑ رہا ہوں، کتنا رقبہ چھوڑ رہا ہوں، اولاد کا کیا بنے گا۔ نہیں، اللہ فرماتے تم نے آنے والی زندگی آخرت کی، اس کو پیش نظر رکھنا ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یہ اللہ رب العزت ہمیں ہمارا مقصد یاد کروا رہے ہیں۔ اور یاد رکھو، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو فائدہ مند چیز ہے وہ بہتر جانتے ہیں، جس میں ہماری نجات ہے، جہنم سے نجات ملنی ہے،
جنت کا داخلہ ملنا ہے، عرش والا رب زیادہ جانتا ہے۔ ہمیں آنے والی آخرت کی زندگی کے لیے محنت کرو، ہمیشہ پیش نظر رکھو میں نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے، اللہ کے سامنے پیش کر کیا جواب دوں گا۔ پھر اللہ فرماتے واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، جانوروں والی زندگی نہ گزارو کہ کھانے پینے پر ساری زندگی بسر کر دی، بچے پالنے پر۔ تمہارا مقصد زندگی کا اس سے بڑا اعلیٰ ہے، عرش والے رب سے مل کر اٹیچ ہو کر زندگی گزارنی ہے، لہذا غافلوں کی زندگی بسر نہ کرو۔ اتقوا اللہ، اللہ رب العزت سے ڈر کر زندگی گزارو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ رب العزت کو پوری خبر ہے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، کیا دنیا فانی کے لیے زندگی ضائع کر رہے ہو یا آخرت کے لیے اپنی محنتیں صرف کر رہے ہو۔ اللہ رب العزت کو اس کا پورا علم ہے۔ اور جو زندگی کا مقصد کیا ہے، جب دنیا سے جائیں ہمارا خالق ہمارا مالک عرش والا رب ہم پر راضی ہو۔ میرے بھائیو، ہماری زندگی کا مقصد اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے۔ اللہ راضی کیسے ہوگا؟ ہم قرآن کریم کے راستے کو اختیار کریں، نبی پاک کی سنت کو مشعل راہ بنا کر زندگی گزاریں۔ اور جو شخص اس حق سے ہٹ کر صحیح راستے کو چھوڑ کر زندگی گزارتا ہے، اللہ رب العزت اس کو دنیا میں ہی دو سزائیں دیتے ہیں۔ جو اللہ رب العزت کو فراموش کر دیتا ہے، نبی پاک کے راستے کو چھوڑ کر زندگی گزارتا ہے، وہ دنیا کا بندہ بن کر زندگی گزارتا ہے، عرش والے رب کا بندہ بننے کی کوشش نہیں کرتا۔ اللہ اس کو دو سزائیں دیتے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ رب العزت ایسے شخص کو فراموش کر دیتے ہیں، بلا دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں جو اللہ رب العزت کے دین کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا فاذکرونی اذکرکم، اے میرے بندو اگر تم مجھے یاد رکھو گے میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور تم نے مجھے بلا دیا تو مجھے بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ لہٰذا اس دنیا میں اللہ کی سزا ہے کہ اللہ رب العزت اس نافرمان بندے کو نظر انداز کر دے۔ یہ جہاں مرتا ہے مرے، جہاں ہلاک ہوتا ہے ہلاک ہو، اللہ کو کوئی احساس ہی نہ ہو، اس کی پرواہ ہی نہ ہو، یہ گویا عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا۔ انسان خوش قسمت وہ ہے جو اللہ رب العزت کی نگاہ میں صالح ہے، نیک ہے، اللہ کا مقرب ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ دین کے راستے کو اختیار کرنا، دین کو سمجھنا، حق کا راستہ تلاش کرنا، یہ ہم پر فرض بنتا ہے۔ روزی بعد میں کمائیں، سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ اپنے خالق کی معرفت حاصل کریں۔ ہمارا بچہ جب شعور کو پہنچتا ہے، جوانی کی زندگی کو پہنچتا ہے تو ہمیں فکر پڑ جاتی ہے یہ کھائے گا کہاں سے، کمائے گا کیسے، اس کو تعلیم دلواؤ، ڈپلومے دلواؤ تاکہ یہ روزی کمانے کے قابل ہو جائے۔ میرے بھائی، روزی کمانا سب سے پہلے نہیں ہے، سب سے پہلے اپنے خالق اور مالک کو پہچاننا ہے، اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنا ہے، اللہ رب العزت کی صفات کو سمجھنا ہے، اس کی توحید کو سمجھ کر شرک سے بچ کر زندگی گزارنی ہے۔ وہ بھی کوئی بندہ ہے جو اپنی پوری زندگی گزار دیتا ہے اور خالق مالک کو پہچانتا ہی نہیں ہے کہ خالق مالک عرش والا رب، مجھے پیدا کرنے والا، روزی دینے والا، ساری نعمتیں عطا کرنے والا، اس کی پہچان ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ساری زندگی اللہ سے غافل ہو کر گزار دیتا ہے۔ یہ بڑا بدبخت انسان ہے۔ تو میرے بھائیو، ایک سزا یہ ہے کہ جو آدمی اللہ رب العزت سے کٹ کر زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کی تکلیفوں مصیبتوں کو اللہ کو کوئی احساس ہی نہیں ہوتا۔ اور دوسری سزا یہ ہے کہ جو شخص اللہ سے سبحانہ و تعالیٰ غافل ہو جائے، اللہ رب العزت اس کو اپنے آپ سے ہی غافل بنا دیتے ہیں۔ وہ سمجھتا نہیں ہے کہ میں زندگی ضائع کر رہا ہوں۔ ہمارے نوجوانوں کی نسل دیکھ لیں، زیادہ تر مسلمان، ان کی فکر کیا ہے؟ دنیا کمانا، دنیا کا سرمایہ جمع کرنا، دنیا کی خوشحالیوں میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں، لیکن خالق مالک سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ انسان بڑا بدقسمت ہے، بد نصیب ہے جو اپنے خالق کو نہیں جانتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے کہ انسان نافرمان کا اللہ دماغ ایسا بگاڑتا ہے کہ وہ کام اپنے نقصان کے کرتا ہے، لیکن سمجھتا ہے بڑی خوشحال ہوں، بڑا اچھا جا رہا ہوں، زندگی اچھی گزر رہی ہے، اچھے پیسے مل رہے ہیں، بال بچے پال رہا ہوں، بس اسی میں مگن ہے، اپنے خالق کو فراموش کیے ہوئے۔
اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اے بندو ان کافروں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ رب العزت کو بلا دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے آپ سے ہی غافل بنا دیا۔ دیکھ لو یہ کافر اسرائیل خون پر خون بہا رہا ہے، بچوں تک کو ذبح کرتا جا رہا ہے، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، ساری دنیا ہٹاتی ہے، وہ خنزیر کی طرح اپنی اڑی پر اڑا ہوا ہے، احساس ہی نہیں ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے کٹہرے میں کھڑا ہونا ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے حقوق العباد میں سے خونوں کا حساب ہونا ہے۔ اول ما یقضی بین الناس یوم القیامت الدماء، کا قیامت کے دن مقتول مظلوم قاتلوں کو گریبان سے پکڑ کر کھینچ کر اللہ کے دربار میں لائیں گے، اے اللہ پوچھ اس سے اس میری جان ضائع کیوں کی ہے، میں نے اس کا کیا ضائع کیا تھا، کیا نقصان کیا تھا، لیکن احساس ہی نہیں ہے۔ مسلمان دیکھ لیں، مسلمان دھڑا دھڑ قتل کرتے جا رہے ہیں، معمولی بات ہوتی ہے، دوست ان میں تکرار ہو جاتا ہے، دوسرے دن آتے ہیں موٹر سائیکل پر سوار ہو کر اور ساتھی کو بلاتے ہیں، دروازے پر فائر مار کر پھینک جاتے ہیں۔ یہ مسلمان ہے، شعور ہی نہیں ہے کہ یہ جس کو میں نے فائر مارا ہے تو 2-4 منٹ میں ٹھنڈا ہو جائے گا، جان نکل جائے گی، دنیا سے جانا ہی جانا ہے، لیکن قاتل کو اللہ قیامت کے دن ایسی سزا دے گا کہ مرنے بھی نہیں دے گا، جہنم میں ڈالے گا لیکن موت بھی نہیں آئے گی۔ وہ سزا سخت ہے، یہ سخت ہے، 2 منٹ میں فائر کر کے مار دیا اور تو نے جہنم میں ہمیشہ جلنا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو شخص کسی کلمہ گو کے گلے کاٹتا ہے، ان کے خون بہاتا ہے، جن باتوں میں قتل کرنے کی اللہ رسول نے اجازت نہیں دی، ان معمولی باتوں پر لوگوں کے گلے کاٹتا پھرتا ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے جو مسلمان کا قاتل ہے۔ یہ ہماری زندگی کا حال ہے، اللہ نے اپنے آپ سے غافل بنایا ہوا ہے، دماغ بگاڑ دیے ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے نافرمانیوں کی وجہ سے، حق کو تلاش نہ کرنے کی وجہ سے اللہ ان نافرمانوں کے دماغ بگاڑ دیتا ہے، وہ اپنا نقصان کر کے بھی خوش ہو رہے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب ہیں، فلاں کو قتل کیا پکڑے نہیں گئے، پتہ نہیں چلنے دیا، خوش ہے، لیکن یہ احساس نہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر جواب کیا دینا ہے۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کا عذاب ہے کہ اللہ رب العزت دماغ ایسا بنا دے، ایسا بگاڑے نافرمانیوں کی بنا پر، کوتاہیوں کی بنا پر، جرائم کی بنا پر، کہ وہ اپنے نقصان کو بھی نہیں سمجھتا، اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ ہم شادیاں کرتے ہیں، دیکھ لو، بچی کی شادی کرنا ہو تو کیا دیکھتے ہیں؟ دنیا دیکھتے ہیں، دنیا، مسلمان کہلانے والے، کہ جس لڑکے سے رشتہ کرنا ہے وہ کوٹھی والا ہو، کار والا ہو، سرمایہ دار ہو، اونچے سٹینڈرڈ والا ہو، بڑا اچھا معیار ہو، دین نہیں دیکھیں گے کہ نماز بھی پڑھتا ہے یا نہیں، اس کی زندگی توحید والوں کی ہے، شرک والوں کی ہے، یہ دیکھتے نہیں۔ میرے بھائیو، اللہ نے دماغ بگاڑا ہوا ہے، جبکہ اللہ کے پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ تنکح المرأۃ، لوگ نکاح کرتے ہیں، کوئی خاندان دیکھتا ہے کہ اونچا خاندان ہو، کوئی مال سرمایہ دیکھتا ہے، کوئی حسن و جمال دیکھتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اے میرے امتی فاظفر بذات الدین تربت یداک، تو نے دین دیکھنا ہے کہ دین بھی ہے لڑکے میں یا نہیں، نماز بھی سنت کے مطابق پڑھتا ہے یا نہیں، اس کو اللہ کی توحید کی سمجھ ہے یا نہیں، یا شرک میں ڈوبا ہوا ہے، بدعتیں کرتا ہے، رسمیں کرتا ہے، وہاں لڑکی کو بھیجنا، بے دین کے پاس لڑکی کو بھیجنا، اس سے رشتہ کرنا، یہ ایسے ہی ہے جیسے لڑکی کی انگلی پکڑ کر جہنم کے راستے پر چلا دیا، دوزخ کے راستے پر چلا دیا۔ یہ دماغ بگڑا ہوا ہے کہ ہم دنیا دیکھتے ہیں، دین کی پرواہ نہیں کرتے، الا ماشاء اللہ۔ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں تم دین دیکھو، سب سے پہلے دین ہے تو سب کچھ ہے، دین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ میرے بھائیو، یہ دوسرا عذاب ہے کہ اللہ نافرمانیوں کے بنا پر اپنے نافرمان بندوں کے دماغ ایسے بگاڑے کہ وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں آخرت کا، لیکن پھر بھی خوش ہیں، کوئی پرواہ احساس ہی نہیں ہے کہ میں نے مرنا ہے، رب کے سامنے پیش ہونا ہے، زندگی کا حساب دینا ہے، وہاں کیا جواب دینا ہے، اس کی تیاری کی فکر ہی نہیں ہے۔ جمہوریت آ گئی، سارے جمہوریت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور جمہوریت میں کیا ہے؟ ہر ایک کو آزادی ہے، جو چاہے شرارتیں کرے، عیاشیاں کرے، ہر ایک کو آزادی حاصل ہے۔ اور جمہوریت کیا ہے؟
بندوں کی حکومت بندوں پر، بندوں کی خواہش کے مطابق۔ الحکم للشیب بالشیب علی الشیب، اللہ رسول کا نام ہی نہیں ہے جمہوریت کی تاریخ میں۔ حکومت کرنا عوام کے ذریعے، عوام پر، ساری عوام ہی پیش نظر ہے، جبکہ مسلمان اس بات کا پابند ہے کہ ہر کام میں اپنے خالق کو میں دیکھے، نبی پاک کے فرمان کو دیکھے، اس کے مطابق زندگی گزارے۔ اور جمہوریت میں دیکھ لیں عورتوں کی حکمرانی، نبی پاک کی زندگی میں دعوے کی بات ہے، خلفائے راشدین صحابہ کرام کی زندگی میں ایک مثال بھی نہیں ملتی کہ نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر نے، فاروق اعظم نے، عثمان ذی النورین نے، علی مرتضیٰ نے رضوان اللہ علیہم کبھی کسی عورت کو کسی علاقے کا سربراہ بنایا ہو، ایک مثال بھی نہیں ہے۔ اور یہ جائز ہوتا تو نبی پاک اس پر عمل کر کے دکھلاتے، کسی عورت کو دوسرے علاقے کا عامل، گورنر، وزیر بنا کر بھیجتے۔ لیکن جمہوریت میں سب کچھ جائز ہے۔ جس عورت کا معاملہ پردے پر ہے، جس نے سر سے لے کر اپنے پاؤں تک پورے جسم کو ڈھانپ کر باہر نکلنا ہے، اس کو اسٹیج پر لاتے ہیں۔ ہم خود ووٹیں دیتے ہیں، ہم مجرم نہیں ہیں، خود ووٹیں دے کر عورت کو اپنے سر پر چڑھاتے ہیں، اللہ کے رسول کے نافرمانی کرتے ہیں، قرآن کی مخالفت، نبی پاک کے فرمان کی مخالفت۔ یہ جمہوریت دماغ بگڑے ہوئے ہیں۔ تو دوسری سزا یہ ہے کہ جو شخص اللہ رسول سے کٹ کر زندگی گزارتا ہے، اللہ اس کے دماغ کو ایسا بگاڑ دیتے ہیں کہ وہ نقصان کر کے بھی خوش ہے، پرواہ ہی نہیں ہے کہ میری آخرت کا کیا بنے گا، نجات کیسے ہوگی۔ میرے بھائیوں، یہ جرائم ہیں جو ہم مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں، اس لیے مسلمان مارے کھا رہے ہیں، ذلتیں اٹھا رہے ہیں، رب نے نظر انداز کیا ہوا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، میرے بنو گے تو میں تمہارا بن جاؤں گا۔ بندہ بن کر تو دیکھے رب تعالیٰ، بن کر دیکھے اللہ کیسے امداد کرتے ہیں، کیسے اس کا ساتھ دیتے ہیں، کیسے حمایت کرتے ہیں۔ ہم بنتے نہیں ہیں، دو چار باتیں اسلام کی مان لی، باقی اپنی مرضی چلا لی۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے کہ کچھ اسلام کی باتیں مان لے، کچھ انگریز کی باتیں مان لے۔ آدھا تیتر، آدھا بٹیر، آدھا منافق، آدھا انگریز، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ مسلمان بنو، ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اسلام قبول کرنا ہے تو پورے اسلام کو قبول کرو۔ اسلام کی چند باتیں مان لی، باقی شادیاں انگریز کے مطابق، رسم طور طریقے کھانے پینے کے انگریز کے مطابق۔ انگریز اللہ کا دشمن ہے، یہ اللہ کا دوست نہیں۔ ان اللہ عدو للکافرین، اللہ کافروں کا اپنا دشمن سمجھتا ہے، اور ہم اس کو دوست بنائیں۔ مسلمان ذلت کیوں اٹھا رہے ہیں، مارے کیوں کھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ مسلمان نے وہ حق کا راستہ چھوڑا ہوا ہے۔ ہماری مسلمانوں کی اکثر گمراہی کی زندگی گزار رہی ہے۔ چند بھائی جو اللہ رسول کے اصولوں پر چلتے ہیں ان کو چھوڑیں، اکثریت کو دیکھیں۔ مسلمانوں کے 95% مسلمان بے نماز ہیں۔ ہسپتالوں میں جا کر دیکھ لو، لاری اڈوں پر جا کر دیکھ لو، ریلوے اسٹیشنوں پر جا کر دیکھ لو، مسلمانوں کو نماز کی کوئی فکر ہے؟ 95% سے زیادہ مسلمان بے نماز کی زندگی گزار رہے ہیں، اور بے نماز کا حشر کیا ہے؟ جہنم رسید ہوگا۔ قرآن کریم کہتا ہے جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، اے دوزخیو جہنم میں جل رہے ہو، جہنم کی آگ کی تکلیفیں برداشت کر رہے ہو، ہمیں بتاؤ تو تمہارا جرم کیا ہے، کس گناہ کی بنا پر تم جہنم میں آئے ہو؟ قرآن کہتا ہے، وہ خود کہیں گے اپنی زبانوں سے لم نک من المصلین، ہم دنیا میں بے نماز ہوتے تھے، 4 پڑھ لے 1 چھوڑ لے، 2 پڑھ لے 3 چھوڑ دے، یہ کوئی نماز نہیں ہے۔ نماز وہ ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق پڑھی جائے، نبی پاک کی سنت کے مطابق پڑھی جائے، اللہ رسول نے جیسے کہا ہے، جس وقت میں کہا ہے اس وقت میں نماز پڑھی جائے۔ یہ نہیں کہ 8 بجے تک سویا رہا اور جب جاگ آتی ہے سورج نکلے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ نماز یہ اپنی مرضی کی نماز وہ اللہ قبول کرتے ہیں جو اللہ کی مرضی کے مطابق پڑھی جائے، بر وقت ادا کی جائے۔ میرے بھائیوں، مسلمان مارے کھا رہے ہیں، انگریز مزے کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انگریز نے اللہ کو دھوکہ نہیں دیا۔ کافر کہتا مجھے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے قرآن کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے نبی کی سنت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ فرمایا ٹھیک ہے، الگ ہو گیا۔ اب کافر انگریز جو محنت کرتا ہے اللہ اس کا صلہ دنیا میں دے دیتے ہیں۔ اللہ کسی کی محنت نہیں مارتے، کافر بھی محنت کرتا ہے، اس کی محنت کا صلہ دنیا میں دے دیتے ہیں، لیکن وہ اسلام سے تہی دامن ہے، قرآن کا انکار کرتا ہے، اللہ کا دشمن ہے، الگ ہو گیا۔
وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دیتا۔ مسلمان اللہ سے فریب کرتا ہے، کلمہ اللہ رسول کا پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ، میں اللہ کا بن کر زندگی گزاروں گا، محمد رسول اللہ، اپنی دنیا کے سارے کام، خوشیاں غمیاں نبی پاک کی سنت کے مطابق سر انجام دوں گا۔ لیکن جب عمل کی باری ہے تو مسلمان کو دیکھ لیں کیا ہوتا ہے۔ لڑکے کی شادی کرنی ہو تو ہر ایک کو ساتھ ملانے کی کوشش کرے گا مسلمان، برادری والوں کو منا کر لائے گا، ناراضگی ہے ان سے صلح کرے گا۔ اور اس کی شادی میں دوست یار ساتھ ہیں، برادری والے ساتھ ہیں، ننگے سر ویڈیو بنانے والی عورتیں ساتھ ہیں، گانوں کی کیسٹیں چل رہی ہیں، لیکن یہ کبھی سوچا مسلمان نے کہ اللہ بھی ساتھ ہے یا نہیں؟ شادی کے موقع پر اللہ ساتھ ہے یا نہیں، کبھی سوچتا ہی نہیں مسلمان۔ اور جس شادی میں ہاں لڑکے کی ہو لڑکی کی ہے، جہاں یہ خرافات ہوتی ہوں، بینڈ باجے والے ساتھ ہوں، گانوں کی کیسیں ساتھ ہوں، برہنہ عورتیں تصویریں بنا رہی ہوں اور بینڈ باجے والے اپنا کام کر رہے ہوں، اللہ ان کا ساتھ دے سکتا ہے؟ رب کی نافرمانی ہو رہی ہو، اللہ ان پر راضی ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ مسلمان کلمہ اللہ رسول کا پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے اللہ رسول کو اپنا بناتا ہے، لیکن عمل میں دیکھ لیں مسلمان کا حال کیا ہے۔ صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، پورے اسلام پر چلنا، ہر کام کو اسلام کے مطابق سر انجام دینا، یہ ضروری ہے میرے بھائیوں۔ یہ باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکالنی نہیں ہے۔ اگر ہمیں فکر ہے کہ ہمیں قیامت کے نجات مل جائے، جہنم سے نجات مل جائے، جنت کا داخلہ مل جائے، یہ باتیں اپنانے کی ہیں، دل میں بٹھانے کی ہیں، ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکالنے کی نہیں۔ میرے بھائیو یہ بات دعوے کی ہے کہ جس جماعت کے ساتھ اللہ ہو، اللہ کا ساتھ نصیب ہو، وہ جماعت، وہ فرقہ، وہ مسلمان کبھی مار نہیں کھا سکتے۔ اللہ ساتھ ہو مسلمان مار نہیں کھا سکتا۔ جب مسلمان مارے کھاتا ہے، ذلتیں اٹھاتا ہے، سمجھو اس نے اسلام کو چھوڑا ہو۔ آپ دیکھ لیں، اندازہ فرمائیں، بات دعوے کی نہیں ہے، دلیل کی ہے۔ 60 سے زیادہ اسلامی ملک ہیں، 60 سے زیادہ، بتاؤ کہاں اسلام نافذ ہے؟ مسلمان حکمرانوں کو پرواہ نہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، جو اللہ کے قرآن اسلام کے مطابق حکومت نہیں کرتا ظالم ہے، فاسق ہے، نافرمان ہے۔ یہ سب سے بڑی نافرمانی ہے جس کی بنا پر اللہ نے ساتھ چھوڑا ہوا ہے۔ اسلامی ملک ہیں، حکمران مسلمان کہلاتا ہے، عوام مسلمان ہیں، لیکن اسلام کا نظام نصیب ہی نہیں۔ قرآن دہائیاں دے رہا ہے لیکن اس کو پرواہ ہی نہیں۔ یہی میں کہتا ہوں کہ مسلمان بدعمل ہو چکا ہے، اس لیے مارے کھا رہا ہے، اس لیے اللہ کو ساتھ ملایا ہی نہیں ہے۔ اللہ ساتھ ہو تو مسلمان مار نہیں کھا سکتا، مارے کھاتا ہے تو تب کھاتا ہے جب اللہ نے ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ ورنہ دیکھ لیں میدان بدر میں اللہ ساتھ تھا، صحابہ بالکل تھوڑے کمزور، 305 یا 6 تھے صحابہ کرام، نبی پاک کے سمیت 6 تھے، نبی پاک کے علاوہ آپ کمانڈر تھے، آپ کے علاوہ 305 تھے، کمزور ہیں۔ 1 سال پہلے مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینے آئے ہیں، فقر و فاقے کاٹ رہے ہیں، کھانے کا سامان ابھی وافر نہیں ہے، پاؤں پر جم کر کھڑے نہیں ہوئے، کافروں نے جنگ مسلط کر دی، مکے کے مشرک چڑھائی کر کے آ گئے ہیں، اور وہ اونٹ پر اونٹ ذبح کر کے کھا رہے ہیں، شرابیں اڑا رہے ہیں، دھاڑے مارتے آ رہے ہیں کہ آج مسلمانوں کا 305-6 کا نام و نشان بٹا دینا ہے۔ ان کو فخر تھا اپنی طاقت پر۔ دیکھیں رب ساتھ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہاں طاقت کا جواب طاقت سے نہیں ہے، آپ الگ ہو گئے، ہاتھ عرش والے رب کے دربار میں اٹھا لیے۔ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تجھے تعلیم دی، جب بھی مانگنا ہو عرش والے زندہ رب سے مانگا کرو۔ آپ نے خود اللہ سے مانگا، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ فلن تعبد ابدا بعدا، اے اللہ یہ چند مٹھی بھر مسلمان میری محنت ہے، ان کو میدان میں لے آیا ہوں، اگر یہ آج شہید ہو گئے، کام آ گئے، تیری عبادت کون کرے گا؟ ان کی مدد فرما۔ اللہ ساتھ تھا، ان پر راضی تھا، وہ پکے مسلمان تھے، کھرے اسلام کو قبول کرنے والے صحابہ کرام تھے، اللہ رب العزت نے مدد کی۔
اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اللہ نے فرشتے بھیج دیے مسلمانوں کی مدد کے لیے، رب ساتھ تھا، رب راضی تھا، فرشتے نازل کر دیے۔ اللہ فرشتوں کا محتاج نہیں، اللہ تو بغیر فرشتوں کے بھی کون کہے غالب آ سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی قوت بنا، کیونکہ بندہ یہ فطری طور پر کمزور ہے، تعداد کو دیکھتا ہے، قوت کو دیکھتا ہے۔ مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے فرشتے بھیج دیا کہ گھبرانا نہیں ہے، فرشتے بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ پھر دیکھیں کافر آئے میدان بدر میں، میدان بدر میں انہیں پکی جگہ پر قبضہ کر لیا، مسلمانوں کو لڑنے کے لیے جگہ ملی، وہ بھی ریتلی جس پر چلنا پھرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد کی؟ بارش نازل کر دی، مسلمانوں کی پکی جگہ ریتلی جو ہے، مسلمانوں کی ریتلی جگہ پختہ ہو گئی اور کافروں کی پکی جگہ پھسلن بن گئی۔ وہ لڑائی میں گرتے پھرتے ہیں، کوئی وہ مرا پڑا ہے، کوئی وہ گرا پڑا ہے، جم کر لڑ نہیں سکے۔ اور مسلمان جو کم تھے، جن کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے، کوئی ڈانگ پکڑ آ رہا ہے، کوئی لاٹھی پکڑ آ رہا ہے، کسی کے پاس تیر ہے کمان نہیں ہے، کسی کے پاس تلوار ہے نیزہ نہیں ہے، مقابلے میں آ گئے۔ دیکھتے ہیں کہ کافروں کی قوت زیادہ ہے، کیا کریں گے؟ لیکن جب نظر پڑتی اللہ تعالیٰ پر کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ڈٹ جاتے ہیں۔ اللہ نے مدد کر کے دکھلائی۔ 305 مسلمانوں نے 70 کافروں کو، جو بڑے بڑے سردار تھے مکے میں، کافروں کے سرگنے تھے، ان کو وہاں ڈھیر کیا، قتل کیا، اور 70 کی مشکیں کس کر غلام بنا کر مدینے لے گئے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب رب راضی ہوتا ہے، جب بندوں کو رب کا ساتھ نصیب ہوتا ہے، تو خواہ اسلحہ کم ہو، قوت کمزور ہو، مسلمانوں کی تعداد کم ہو، اللہ ان کو غالب کر کے دکھلاتا ہے۔ آئے مسلمان اربوں کی تعداد میں ہیں، بڑی تعداد، لیکن دیکھ لو حال کیا ہے، مارے کھا رہے ہیں۔ جس کفر کو انہوں نے دبانا تھا وہ کفر ان پر چڑھائی کر رہا ہے۔ میرے بھائیو، ہم بھولے ہوئے ہیں۔ جو عقل مند ہوتا ہے وہ گریبان میں منہ ڈال کر سوچتا ہے کہ رب ناراض ہے، اس لیے ہم مارے پڑ رہی ہیں، مسلمان ذلتوں کا شکار ہیں۔ مسلمانوں کے حکمران کافروں سے مشورے لے کر حکومتیں کرتے ہیں، ان کی نکالی کر کے ٹیکس لگاتے ہیں، حالانکہ ٹیکس اسلام کا نظام نہیں ہے۔ اسلام کا نظام معیشت کیا ہے؟ زکوٰۃ اور عشر۔ ٹیکس یہ کبیرہ گناہ ہے، اور حکمران کافروں کی نکالی میں مسلمانوں پر ٹیکس لگا کر ان کی توہین کر رہے ہیں۔ سمجھی کوئی نہیں ہے کہ اسلام کا نظام کیا ہے، اسلام کس راستے پر چلانا چاہتا ہے، اور ہم کس راستے پر۔ جس ملک کے حکمران دین سے نابلد ہوں، بے سمجھ ہوں، اور عوام کا کیا بنے گا؟ اور دیکھ لیں کیا بن رہا ہے عوام کا۔ اکثریت مسلمانوں کی گمراہی کا شکار ہے، حالانکہ حکمران کا کام ہے کہ وہ قرآن کا نظام نافذ کرے۔ سکولوں کالجوں میں قرآن اور حدیث پڑھا کر دیکھیں، اور عملی طور پر ہمارے نوجوانوں کو، سکولوں کالجوں میں پڑھنے والوں کو اللہ رسول کا بنا دیں، دیکھیں کیسے امن قائم ہوتا ہے، کیسے چوریاں ختم ہوتی ہیں، کیسے ڈاکے ناپید ہوتے ہیں۔ ڈاکوؤں اور چوریوں کو ختم کرنا چاہتے ہو اور ڈھیل خود دیتے ہو۔ نظام ایسا بنایا ہوا، اصول جس میں گویا یہ دندراتے پھرتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہم مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے ہر وقت سوچیں، ہم چند حضرات جو بیٹھے ہیں، ہم اپنی اصلاح کر لیں، ہم کامیاب ہیں۔ ہم سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا مجھ سے، آپ سے، کہ ملک میں اسلام نافذ کیوں نہیں کیا، یہ نہیں پوچھے گا۔ یہ وہ اسلام آباد میں بیٹھنے والوں سے پوچھا جائے، کرسی اقتدار سنبھالنے والوں سے پوچھا جائے۔ تمہیں حکومت ملی تھی تو سب کچھ کر لیتے تھے کرسی کی خاطر، میرا قرآن نافذ کیوں نہیں کیا، اسلام کا نظام نافذ کیوں نہیں کیا، یہ ان سے پوچھا جائے گا۔ لیکن مجھ سے آپ سے کیا سوال ہوگا؟ اے مسلمان، اپنے گھر کی چار دیواری میں اسلام نافذ کیوں نہیں کیا؟ ملک میں اسلام کا نافذ کرنا ہمارے بس سے باہر ہے، لیکن ہم میں سے ہر شخص اپنے گھر کا پریزیڈنٹ ہے، ہر شخص اپنے گھر کا پرائم منسٹر ہے، وزیر اعظم ہے، اس کے گھر میں اس کی چلتی ہے، دہریے حکمرانوں کی نہیں چلتی، بے دین حکمرانوں کی نہیں چلتی۔ لہذا میں آپ، اگر ہم کوشش کر کے اپنے گھر کی چار دیواری میں اسلام نافذ کر دیں، ہمارے گھر میں کوئی بے نماز نہ ہو، ہماری بچیاں پردہ کر کے باہر نکلنے والی ہوں، قرآن کا حکم ہے یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ عرش والا کہتا ہے میری بندیوں، جب باہر نکلنا ہو تو سر سے لے کر پاؤں تک لمبی چادریں اوڑھ کر نکلا کرو، تاکہ بدتینت شیطان صفت لوگ تمہیں اپنی نگاہوں کا شکار نہ بنا سکیں۔
ہم اپنے گھروں میں اسلام نافذ کر دیں، اور ہم کر سکتے ہیں۔ ہمارے گھر میں بچے بے نماز نہ ہوں، یہ نہیں کہ اپنی نماز پڑھ لی، بچے سوئے ہوئے ہیں، ان کو جھکانے کی طاقت نہیں ہے، بیدار کرنے کی طاقت نہ ہو۔ بچیوں کو پردے کا پابند بنا دیں، گھروں میں سنتوں کو زندہ کریں، بدعتوں کو نکال لیں، جو رسم خرافات انگریز کی ہیں، کھانے پینے کے طور طریقے کافر کے ہیں، ان کو نکال دیں، نبی پاک کی سنت کو زندہ کریں، سنت کے مطابق زندگی گزاریں، اس کی تعلیم دیں اپنے گھروں میں۔ اگر ہم اپنے گھروں میں اسلام نافذ کر دیں گے، خرافات نہیں ہوں گی، ہم کامیاب ہیں انشاءاللہ۔ یہ کام ہم کر سکتے ہیں۔ نبی پاک ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اے میری امت کے لوگوں، تم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی کا نگران ہوتا ہے۔ گھر کا باپ سربراہ جو ہے وہ گھر والوں کا وزیر اعظم ہے، سربراہ ہے، مسئول عن رعیتہ، اس کو قیامت کے دن اپنی نگرانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ میرے بھائیو، یہ باتیں ہماری نجات کی باتیں ہیں، ان کو معمولی نہ سمجھے۔ اگر ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے کٹہرے میں کھڑا ہونا ہے، اپنی زندگی کے لمحے لمحے کا حساب دینا ہے، تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا، اللہ کے قرآن کو پڑھ کر سمجھنا پڑے گا، نبی پاک کی سنت کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ قرآن کے ترجمے ہو چکے ہیں، حدیث کے ترجمے ہو چکے ہیں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ ہم میں جو برائیاں پائی جاتی ہیں ان پر خبردار کیا جائے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی طاقت کے مطابق اسلام کے طور طریقوں کو خود بھی اختیار کریں، اپنے زیر دست گھر والوں کو بھی اسلام کا پابند بنائیں۔ جب ہم یہ کوشش کریں گے اور اپنے گھروں میں اسلام کا نفاذ کر دیں گے، ہر ایک اپنے گھر میں اسلام چالو کر دے گا، تو ملک میں اسلام خود بخود آ جائے گا۔ ہم حکومت سے مطالبے کرتے ہیں اسلام نافذ کرو، حالانکہ ہمارے اپنے بس میں ہے۔ ہر مسلمان اپنے گھر میں اسلام کو چالو کر دے، قرآن کا نظام نافذ کر دے، نبی پاک کی سنت جو ہے اس کو رائج کر دے، سارے ملک میں اسلام آ جائے گا۔ ان دہریہ قسم کے سیکولر حکمرانوں کی منتیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ نبی پاک کا فرمان ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے، اس کو اپنی ذمہ داری کا جواب دہ ہونا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اے کلمہ پانے والے مسلمانوں، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو۔ تم نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ رسول کو اپنا بنایا ہے، تو اس کے بن کر دکھلاؤ۔ تمہارا ہر عمل، ہر کام، خواہ وہ عبادت کا کام ہو یا خرید و فروخت کا کام ہو، معاملات ہوں، اخلاقیات ہوں، سیاست کے اصول ہوں، معیشت کے اصول ہوں، معاشرت کے اصول ہوں، تمہارے اصول جب اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہیں، قرآن کے مطابق ہیں، اسلام کے مطابق ہیں، تو تم کامیاب ہو۔ میرے بھائیوں، ہمارا اسلام جامع دین ہے، اس میں صرف نماز کا حکم نہیں کہ نماز پڑھ لی، سال بھر روزے رکھ لیے، نہیں، پورا اسلام اختیار کرنا پڑے گا۔ یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ اسلام ہمارا دین ہے، یہ باعث نجات ہے، قیامت کے دن نجات مسلمان کی ہونی ہے، بشرطے کو صحیح معنی میں مسلمان پر بن کر زندگی گزارتا ہو۔ پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمہارے فاروق کو حکم دیا، اے عمر، مدینے کی گلیوں میں چل پھر کر اعلان کر دو، الا لا يدخل الجنۃ الا مؤمن، لوگوں سن لو، قیامت کے دن ایمان والے مسلمان جو ہیں وہ جنت میں داخل ہوں گے، کیونکہ اسلام اللہ کا دین ہے۔ اللہ کے پیغمبر تو اس کو آگے پہنچانے والے ہیں، محمد رسول اللہ کا اپنا دین تو نہیں۔ لوگ یہ دیکھتے ہیں یہ عربی نبی ہے، ہم ان کا دین کو اختیار کریں، ہم اپنے سربراہ بنائیں گے، وہ اپنے گرو بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، اپنے بڑے بنا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ سوچتے نہیں ہیں کہ رب کا دین ہے اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں قابل قبول اسلام ہے۔ ہمیں یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب اختیار کرے گا، یہودی بن کر، عیسائی بن کر، ہندو بن کر، سکھ بن کر، کسی مذہب کو اختیار کر کے زندگی گزارے گا، اللہ کبھی قبول نہیں کریں گے، اسلام قبول ہوگا۔ ہمیں اعلان کر دو، قیامت کے دن مسلمان جنت میں جائیں گے، دوسرے مذہب پر چلنے والے جہنم رسید کر دیے جائیں گے۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، قرآن تو دہائیاں دیتا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے، قرآن کریم کے اصول کافی ہیں۔ قرآن کیا کام کرتا ہے؟ قرآن مسلمان کے عقیدے کو صحیح بناتا ہے، توحید کو صحیح کرتا ہے، شرک سے بچا کر توحید کے راستے پر چلاتا ہے، اور جب عمل کی باری آتی ہے تو قرآن کہتا ہے اطیعوا الرسول، نبی کے پیچھے چلنا ہے۔ تیری نماز نبی کے مطابق ہو، تیرا معاملات نبی پاک کے مطابق ہوں، تیرا لین دین اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہو، تیری دکانداری
تیرے سارے کام اللہ کے پیغمبر کے سنت کے مطابق ہونے چاہیے، شادیاں غمیاں نبی پاک کے طریقے کے مطابق ہوں، قرآن عقیدہ صحیح کرتا ہے، رب کا راستہ دکھاتا ہے، اور پھر نبی پاک کے پیچھے چل کر زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں جا بجا ہمیں خبردار کر رہے ہیں کہ ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم قرآن کو سمجھتے نہیں، بس تلاوت کر لی، تبرک کی کتاب سمجھ لی۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ گائیڈ کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن کریم کے پہلے صفحے پر اللہ نے کہہ دیا ہے ہدی للمتقین، میں نے یہ کتاب ہدایت کے لیے اتاری ہے، تبرک کے لیے نہیں۔ حقیقت متبرک کتاب ہے، لیکن اصل مقصد ہے قرآن سے اپنی زندگی کے اصول اخذ کیے جائیں، اپنے آپ کو قرآن کے رنگ میں رنگا جائے، نبی پاک کے سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے پر اپنے آپ کو آمادہ کیا جائے۔ جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے اسلام کی نشر و اشاعت کی گویا کوشش کی جائے تو اللہ رب العزت قیامت کے دن سرخروف رہیں گے۔ اگر یہ کام نہ کیا تو قیامت کو ہم ناکام ہو جائیں گے۔ کتنی بدقسمتی ہوگی کہ مسلمان کہلا کر بے نماز ہے، بے دین ہے، اور کافروں کے ساتھ جہنم میں جل رہا ہے۔ کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا؟ کلمہ پڑھنا ہے کافروں کے جگہ جہنم سے بچنے کے لیے، اور کافر بھی جہنم میں جل رہے ہیں۔ کلمہ پڑھنے والا اپنی بد عملی کی بنا پر جہنم میں جل رہا ہوگا تو کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ میرے بھائی، یہ سوچنا ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہے، اسلام کو سمجھنا ہے، قرآن کو پڑھنا اور سیکھنا ہے، نبی پاک کی سنت کا مطالعہ کرنا ہے تاکہ صحیح راستہ مل سکے۔ حق کا راستہ ملے گا تو کامیاب ہوں گے، گمراہی کے راستوں پر چلتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، میرے بھائی قیامت کے دن عذاب کا شکار ہوگا۔ اللہ مجھے بھی آپ سب کو اپنی زندگی میں موت سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق دے۔ ہم قرآن کو سمجھیں، اسلام کا راستہ اختیار کریں، اس پر چلنے کی کوشش کریں، اس کے لیے دوسروں کو چلانے کی محنت کریں تاکہ ہم اپنا حق ادا کر کے دنیا سے جائیں، دنیا سے وفات پائیں تو ہمارا رب ہم پر راضی ہو، ناراض نہ ہو۔ یہ کوشش ہونی چاہیے مسلمان کی کہ جب دنیا سے جائیں رب راضی ہو، رب راضی ہوا سب کچھ مل جائے۔ اللہ کو ناراض کر کے دنیا سے گئے، گھاٹا ہی گھاٹا ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔